بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ان کا تعلق انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا، مگر جب محمد علی پاکستان کی فلمی صنعت کا حصہ بنے تو انہوں نے اس انڈسٹری کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ پھر چاہے کردار ہیرو کا ہو یا ویلن کا، مختلف کرداروں پر ان کی لگائی گئی چھاپ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس تک پہنچنا بہت سوں کا خواب ہی رہا۔ محمد علی کا جنم نہ تو کسی فلمی خاندان میں ہوا اور نہ ہی ابتدا میں انہیں اداکاری اور گانے کا کوئی شوق تھا۔ 19 اپریل 1931 کو ان کی پیدائش روہتک کے ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ملتان آ بسا اور یہیں سے انہوں نے میٹرک کیا۔ پاکستان میں ان کے والد مرشد علی صاحب کا پہلا مسکن اندرون ملتان کے علاقے گھڑ منڈی میں واقع ایک مسجد بنے، مگر پھر چند برسوں بعد یہ خاندان حیدرآباد آ کر آباد ہو گیا۔ نعیم بخاری کو ایس ٹی این پر دیے گئے ایک انٹرویو میں محمد علی نے بتایا تھا کہ پہلی بار ان کے دل میں کام کرنے کا خیال انڈین فلم دلاری دیکھ کر آیا تھا۔ یہ بات 50 کی دہائی کی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں انڈین فلمیں سینما گھروں میں لگا کرتی تھیں۔ محمد علی نے نعیم بخاری کو بتایا تھا کہ وہ جانا تو پاکستان ایئر فورس میں چاہتے تھے، لیکن حالات انہیں فلموں میں لے آئے۔ روہتک سے ملتان آنے کے بعد محمد علی نے اسلامیہ اسکول میں داخلہ لیا۔ مشہور ڈرامہ رائٹر اصغر ندیم سید کا محمد علی سے ایک قریبی تعلق تھا۔ بی بی سی سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ علی بھائی اور میں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا۔ ایک شفیق بزرگ مرزا مسرت بیگ میرے اور ان کے مشترکہ استاد تھے اور انہی کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے اداکار تھے اور کمال کے آدمی تھے، اور ان کے گھر ہونے والی دعوتیں بھی ادبی ہوتی تھیں، جن میں فلم والے کم اور زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ محمد علی میٹرک کے بعد ملتان سے حیدرآباد آئے اور کچھ عرصہ بعد تھیٹر اور ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی ریڈیو حیدرآباد سے منسلک تھے اور انہی نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کا آڈیشن کروایا تھا۔ اس دور میں حیدرآباد ریڈیو میں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری، سابق بیوروکریٹ فضل احمد کریم فضلی کے قریبی دوست تھے۔ جب فضلی صاحب کو اپنی آنے والی ایک نئی فلم کے لیے اسسٹنٹ کی ضرورت پڑی، جس کا بنیادی کام فنکاروں کو ڈائیلاگ کی ادائیگی سکھانا تھا، تو انہیں محمد علی کے بارے میں بتایا گیا۔ فضلی صاحب پہلے ہی محمد علی کو تھیٹر میں دیکھ چکے تھے، چنانچہ ان کی خدمات دبستان محدود نامی فلم کے لیے حاصل کر لی گئیں۔ محمد علی کی صلاحیتیں دیکھ کر فضلی صاحب نے انہیں اپنی فلم میں ہیرو اور ویلن دونوں کا کردار آفر کیا، مگر علی نے ویلن کے کردار میں سکوپ دیکھتے ہوئے اسے اپنے لیے منتخب کیا۔ محمد علی نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں زیڈ اے بخاری کو اپنا استاد مانا ہے۔ فلمی مبصرین کے نزدیک محمد علی کی چال ڈھال تک سب زیڈ اے بخاری کی طرح تھے۔ سن 1992 میں نعیم بخاری کو دیے گئے انٹرویو میں محمد علی نے بتایا تھا کہ بخاری صاحب صوفی صاحب اور جوش وغیرہ کسی اسکول ٹیچر کی طرح سکھاتے تھوڑی تھے، بلکہ انہیں دیکھ کر ہم سیکھ جاتے تھے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، ان کی محفل کس انداز کی ہوتی ہے، ان کا شعر پڑھنے کا کیا انداز ہے، تلفظ ان کا کیا ہے۔ جتنا میں نے بخاری صاحب کو دیکھا، اسٹڈی کیا، آج میں جو بھی ہوں ان ہی کی وجہ سے ہوں۔ محمد علی نے فلمی کیریئر کی ابتدا بحیثیت ویلن کی تھی، لیکن ابتدائی چند فلموں میں برا آدمی بننے کے بعد ان کا جی کچھ اچھا کرنے کو چاہا، تو انہوں نے سن 1963 میں آنے والی فلم شرارت میں پہلی مرتبہ ہیرو کا کردار ادا کیا۔ وہ ہیرو تو بن گئے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، مگر اگلے ہی برس یعنی 1964 میں ریاض شاہد کی لکھی فلم خاموش رہو میں اپنی اداکاری کے ذریعے محمد علی نے وہ کر دکھایا جس سے وہ معروف ہو گئے۔ اس فلم میں انہوں نے ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا جو خانم کے کہنے پر بھولی بھالی لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھنساتا اور خانم کے کوٹھے پر بٹھا دیتا۔ لڑکیاں شرم سے کچھ نہ کہتیں اور یوں خانم کا کام چلتا رہتا۔ اس فلم میں سینئر اداکار یوسف خان اور اداکارہ مینا شوری بھی موجود تھیں، مگر محمد علی نے اپنی اداکاری کے آگے کسی کی نہ چلنے دی۔ فلمی محقق سرفراز فرید کے مطابق یہ فلم محمد علی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی سے پہلے اس کردار کی سنتوش کمار اور درپن کو پیشکش ہوئی تھی، لیکن دونوں اداکار ہیرو کے زوم سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔
محمد علی نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور سب کو چیلنج کر دیا۔ حبیب جالب کا مشہور گیت ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا احمد رشدی کی آواز میں اس فلم میں محمد علی پر فلمایا گیا تھا۔ خاص کر اس فلم کا کلائمیکس محمد علی کے اس ڈائلاگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے جو وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ رائٹر اور ڈائریکٹر علی سفیان آفاقی کی فلم کنیز میں وہ بگڑے نوابزادے بنے نظر آئے جو ماں کی عظمت کے سامنے اپنے اس دادا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں جس نے بیٹے کو بچپن میں ہی ماں سے دور کر دیا تھا۔ اس فلم میں محمد علی کا یہ ڈائلاگ، یہ عورت میری ماں ہے نواب صاحب، اس کے لیے میں آپ کی جائیداد تو کیا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ اس سال خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے درجن بھر فلموں میں ایک ہی جیسے رول ادا کرنا شروع کر دیے۔ اس حوالے سے وہ خود ہی کہتے تھے کہ جب وہ اسٹوڈیو میں کبھی بغیر تلوار کے اور 2 پیس سوٹ پہنے نظر آتے تو لوگ ان سے پوچھتے کہ کیا آج شوٹنگ نہیں ہو رہی، اور یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر شہزادے کے کردار کے لیے محمد علی کا ہی انتخاب کیا جاتا تھا۔ محمد علی کی گرجدار آواز، پر اثر مکالمے اور جذبات سے بھرے مناظر نے اردو فلموں میں ہیرو اور ویلن دونوں کرداروں کو ایک نیا معیار بخشا۔ چاہے وہ فلم آگ کا دریا کا ڈاکو ہو، ہمراز کا ڈاکٹر، انسان اور آدمی کا وکیل، وحشی کا بردہ فروش، کھوٹا پیسہ کا مجبور مزدور ہو یا باغی سردار کا نادر، محمد علی نے ہر کردار کو ایسا دوام بخشا جیسے وہ کردار حقیقت میں زندہ ہوں۔ محمد علی کے سنجیدہ اور درد بھری کہانیوں والے کرداروں نے بھی فلم بینوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ زخمی، بے مثال، پھول میرے گلشن کا، شمع، تیرے بنا کیا جینا، ایک گناہ اور سہی میں وہ اپنے فن کی بلندی پر نظر آئے۔ یہاں تک کہ سرحد کی گود میں نیا سورج، آگ کا سمندر، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے رول کے لیے بھی فلم ساز حضرات کو ان سے موزوں اداکار نہیں ملا۔ محمد علی نے اپنے دور کی نوجوان نسل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ فلموں میں ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل منفرد تھا اور انہیں سوٹ پہننے دیکھنے کے بعد نوجوان لڑکوں نے سوٹ پہننا اپنا دھرم سمجھ لیا، اور اگر وہ محمد علی کی طرح کندھے اکڑا کر نہ چلتے تو سوٹ کی جیسے توہین ہو گئی۔ اس دور کے نوجوانوں میں سوٹ پہن کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چلنا رواج بن گیا، جبکہ ایک انگلی پر کوٹ ٹانگ کر گھر میں داخل ہونا دفتر سے آنے والوں کا معمول بن گیا۔ محمد علی کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے سفید جوتے بھی خریدنا شروع کر دیے اور لوگوں میں ڈریسنگ گاؤن ایسے مشہور ہو گیا جیسے وہ رات کے لباس کا لازمی جزو ہو۔ لوگ عام زندگی میں بھی ان کے انداز میں بولے گئے ڈائلاگ دہراتے۔ محمد علی ہیرو تو بن گئے مگر در حقیقت ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والی زیبا نے انہیں کرداروں میں یکسانیت کی دلدل سے نکالا۔ سن 1966 میں زیبا اور محمد علی کی شادی ہوئی۔ محمد علی اور زیبا نے ایک ساتھ فلم چراغ جلتا رہا سے کیریئر کا آغاز کیا۔ پہلے تو محمد علی انہیں ڈائلاگ کی ادائیگی سکھاتے تھے مگر سکرین پر آنے کے بعد ایک دو دفعہ کے علاوہ وہ زیادہ تر ہیرو ہیروئن کے رولز میں ہی کاسٹ ہوئے۔ فلم تم ملے پیار ملا کی شوٹنگ کے دوران ان کی شادی ہوئی مگر اس سے پہلے کے 4.5 سال کے دوران دونوں میں تعلقات کشیدہ بھی رہے۔ زیبا علی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ شروع میں انہیں زیادہ خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ جب فلم جان پہچان کی شوٹنگ کے لیے ایرانی اداکارہ شاہ پارہ پاکستان آئی ہوئی تھیں تو ان کے حسن کا کافی چرچا تھا۔ محمد علی سے قربت کی کہانیاں بھی آ رہی تھیں اور بات منگنی تک پہنچ گئی تھی۔ میری اور ان کی کچھ زیادہ نہیں بنتی تھی، ایک تو وہ میک اپ نہیں کرتے تھے اور سب کو ذرا وقت لگتا تھا۔ وہ تھے بھی وجیح و شکیل مگر پھر ان سے دھیرے دھیرے دوستی ہو گئی۔ فلمی محقق سرفراز فرید بتاتے ہیں کہ سن 1967 میں جان پہچان کی ریلیز کے بعد شاہ پارہ واپس چلی گئیں اور محمد علی کو ایران جا کر پتہ چلا کہ ان سے کی جانے والی منگنی ڈرامہ تھی۔ شاہ پارہ کی کسی اور سے شادی ہونے والی تھی، چنانچہ محمد علی دل برداشتہ تھے، جبکہ اداکارہ زیبا اداکار سدھیر سے طلاق کے بعد افسردہ تھیں۔ بس یہیں دو ٹوٹے دل ملے اور فلمی اصطلاح میں دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا وقت آ گیا، اور یوں اقبال یوسف کی فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مار دھاڑ سے دور ہو کر انہوں نے کامیڈی کا رخ کیا اور علی زیب کے بینر تلے جیسے جانتے نہیں بنائی اور اپنی کامیڈی ٹائمنگ سے سب کو حیران کر دیا۔ ویسے تو وہ عادل اور آگ بنا چکے تھے لیکن علی زیب کی جوڑی کو ساتھ دیکھنے کے شوق میں یہ ہٹ فلموں کی ضمانت بن گئی۔
اس کے بعد تو جیسے لائن لگ گئی، یادیں، پرچھائیاں، افسانہ زندگی کا، انسان اور آدمی، انصاف اور قانون، دل دیا درد لیا، تاج محل، زندگی کتنی حسین ہے، بہاریں پھر بھی آئیں گی، سلام محبت اور نہ جانے کون کون سی فلمیں۔ پاکستانی فلم اور ٹی وی کے اداکار غلام محی الدین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلم کلرک کو لے کر محمد علی منوج کمار سے زیادہ خوش نہ تھے۔ علی بھائی کہتے تھے کہ منوج کمار کو فلم بنانے کا سینس ہی نہیں تھا، اس نے زیب اور میرا رول ہی کم کر دیا تھا، جس سے کہانی کی بنیاد خراب ہو گئی۔ محمد علی کی فلموں کی بھی انڈیا میں کافی نقل کی گئی اور راجیش کھنہ، دھرمیندر، امیتابھ، ششی کپور، شتروگھن سنہا، سنی دیول اور سلمان خان سب نے ان کی کامیاب فلموں میں ادا کیے ہوئے جاندار رولز کو اپنے اپنے انداز میں نبھایا۔ ایڈ فلموں کے حوالے سے بڑا نام رکھنے والے ڈائریکٹر سعید رضوی نے جب جنوبی ایشیا کی پہلی سائنس فکشن فلم شانی بنانے کی ٹھانی تو انہوں نے محمد علی کو دینو چاچا کے رول کے لیے منتخب کیا۔ جب سعید رضوی ان کے گھر مالی معاملات طے کرنے گئے تو انہیں محمد علی کے ہی انداز میں ڈانٹ سننا پڑی۔ سعید رضوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھول گیا تھا کہ میرے والد نے ہی انہیں ہیرو بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تجھ سے پیسے کیوں لوں گا، تو نئی طرح کی فلم بنا رہا ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، مجھے تیرے بابا نے شرارت سے ہیرو بنایا تھا، میں تجھ سے پیسوں کی بات نہیں کر سکتا۔ علی بھائی نے اس فلم میں مفت میں کام کیا۔ اس کے بعد میں نے سرکٹا انسان میں بھی اخبار کے ایڈیٹر کے رول کے لیے انہیں لینا چاہا، مگر تب تک ان کی شوگر کافی بگڑ چکی تھی اور وہ وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک تو اردو فلموں کی حالت بگڑ رہی تھی، دوسری طرف محمد علی بھی ناساز طبیعت کی وجہ سے گھر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ وہ ٹی وی پر ایک ڈرامے کے ذریعے جلوہ گر ہونا چاہتے تھے، مگر 19 مارچ 2006 کو ان کی وفات ہو گئی۔ اصغر ندیم سید نے بتایا کہ وہ ان کے لیے ڈرامہ لکھ ہی رہے تھے کہ جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔